اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے۔ سماعون للکذب اقالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ یہاں حرام سے مراد وہ رشوت ہے جس کی خاطر یہودی پیشوا توریت کے احکام میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ جو یہودی فیصلہ کرانے آئے تھے ان سے جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا، مگر وہ باقاعدہ اسلامی حکومت کے شہری نہیں تھے، اسی لیے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو ان کا فیصلہ کر دیں اور چاہے تو انکار فرما دیں، ورنہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے باقاعدہ شہری بن جائیں، ملک کے عام قوانین میں ان کا فیصلہ بھی اسلامی شریعت کے مطابق ہی کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ البتہ ان کے خاص مذہبی قوانین جو نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ سے متعلق ہیں، ان میں انہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ انہی کے ججوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس توریت ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ توریت کے احکام سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی درخواست کرنے کے باوجود جب آپ فیصلہ سناتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ ہم نے توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی توریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ یہاں اس حقیقت پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ انبیاء سب کے سب مسلم تھے، بخلاف اس کے یہ یہودی اسلام سے ہٹ کر اور فرقہ بندی میں مبتلا ہو کر صرف یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے توریت میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے اس کے حق میں یہ نیکی اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یعنی جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو جس درجے کی یہ معافی ہوگی
اس کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہا۔ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے۔ ان کے پیچھے اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے توریت کی تصدیق کی، انہیں انجیل دی گئی، وہ بھی توریت کی طرف سراپا ہدایت و نور تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔